بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے وَعَلَامَتُهُ أَن يَصِحَّ بِهِ الْمَذْكُورُ وَلَا يُلْغَى عِنْدَ ظُهُورِهِ بِخِلَافِ الْمَحْذُوفِ۔ وَعَلَامَتُهُ اور اس کی علامت، ہا کی ضمیر مقتضیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے۔ مقتضیٰ کی علامت یہ ہے۔ اس عبارت کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب دائر نے کہا کہ مصنف کی یہ عبارت وَعَلَامَتُهُ أَن يَصِحَّ بِهِ الْمَذْكُورُ، یہ عبارت بقول صاحب دائر کے یہ عبارت محذوف کو مقتضیٰ سے نکالنے کے لیے ہے۔ ایسا صاحب دائر نے کہا کہ مقتضیٰ کی تعریف میں محذوف داخل ہو گیا اور مقتضیٰ اور محذوف کے درمیان فرق کرنا مشتبہ ہو گیا، تو مصنف نے اشتباہ کو دور کرنے کے لیے ان دونوں کے درمیان مقتضیٰ اور محذوف کے درمیان فرق بیان کیا۔ تو بقول صاحب دائر کے بھی مصنف کی یہ عبارت مقتضیٰ اور محذوف کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہے، یعنی مصنف اپنی اس عبارت کے ذریعے سے مقتضیٰ اور محذوف کے درمیان فرق بتا رہے ہیں۔ اور یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو ٹھیک اس سے پہلے والے درس میں اس بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ وہ زائد معنی، وہ الفاظ و عبارات کے مفہوم سے خارج مفہوم و معنی جو کلام کی تصحیح کے لیے مانا جاتا ہے، کلام کی تصحیح کے لیے اس کی 3 تعبیرات ہیں، ان کو اس زائد اور الفاظ و عبارات سے خارج معنی کی 3 تعبیرات ہیں، مقتضیٰ، محذوف، مقدر سے پچھلے سبق میں اس بات کو بیان کر چکا ہوں۔ اس کو پیش نظر رکھ کر کے آپ موجودہ سبق کو سماعت فرمائیں۔ بہرحال صاحب دائر یہ کہہ رہے ہیں کہ مصنف اپنی اس عبارت سے فرق بتانا چاہ رہے ہیں مقتضیٰ اور محذوف کے درمیان۔ اتنی سی بات تو ٹھیک ہے، مگر اس سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ محذوف کو مقتضیٰ سے نکالنے کے لیے، کیونکہ جب مقتضیٰ کی تعریف کی مصنف نے تو اس میں محذوف داخل ہو گیا، ایسا جو صاحب دائر نے کہا ہے ان کا یہ قول درست نہیں ہے کہ مقتضیٰ کی تعریف میں محذوف داخل ہو گیا، بلکہ درست بات تو یہ ہے کہ محذوف مقتضیٰ کی تعریف میں داخل نہیں ہوا، کیونکہ تعریف کے الفاظ آپ سن چکے ہیں کہ اما الثابت باقتضاء النص فما لا يعمل النص الا بشرط تقدمہ الی آخرہ، تو بشرط تقدمہ کی قید سے محذوف خارج ہو گیا، جیسا کہ اس بات کو تفصیل سے میں پچھلے سبق میں بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ عبارت اس وجہ سے نہیں لائی گئی کہ محذوف مقتضیٰ میں داخل ہو گیا، ان دونوں کے درمیان فرق کرنا مشتبہ ہو گیا، اس لیے یہ عبارت نہیں لائی گئی،
بلکہ یہ عبارت جو لائی گئی ہے وہ کس لیے لائی گئی ہے؟ زیادتی ایضاح کے لیے، زیادتی توضیح کے لیے یہ عبارت لائی گئی ہے۔ اس عبارت کے لائے جانے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ محذوف جو مقتضیٰ کی تعریف میں داخل ہو گیا اس کو نکالنا ہے، وہ تو نکلا ہوا پہلے سے ہے، الا بشرطن سے ہی نکل گیا ہے، تو نکلے ہوئے کو نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ تو بہرحال بات سمجھ میں آئی ہوگی، مصنف اپنی اس عبارت سے مقتضیٰ اور محذوف کے درمیان فرق بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں وَعَلَامَتُهُ، اور مقتضیٰ کی علامت یہ ہے کہ اس سے کلام مذکور، اس سے یعنی مقتضیٰ سے کلام مذکور درست ہو، اس سے کلام مذکور درست ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ مقتضیٰ کو کلام میں ظاہر کر دیا جائے، مقدر کر دیا جائے تو مقتضیٰ کے ظہور کے وقت باقی کلام درست رہے، تغیر و تبدیلی نہ ہو، نہ لفظی اعتبار سے نہ معنوی اعتبار سے۔ ایسی صورت میں اگر تبدیلی نہیں ہوتی ہے، باقی کلام اپنے سابق طرز سے بدلتا نہیں ہے، نہ لفظاً نہ معناً، تو وہ مقتضیٰ ہے کہتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ مذکور یعنی کلام مذکور اس سے درست ہو، مقتضیٰ سے درست ہو، ولا یلغا عند ظہورہ، ولا یلغا عند ظہورہ، اور اس کے ظہور کے وقت، کس کے ظہور کے وقت؟ مقتضیٰ کے ظہور کے وقت کلام مقتضیٰ کے ظہور کے وقت کلام مذکور لغو نہ ہو۔ بخلاف المحذوف، برخلاف محذوف کے، کہ محذوف کا حال یہ ہے کہ محذوف کے ظہور کے وقت، اس وقت جب کہ محذوف کو ظاہر کر دیا جائے، اس وقت جب کہ محذوف کو ظاہر کر دیا جائے تو کلام مذکور اپنے سابق طرز سے بدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں بخلاف المحذوف، برخلاف محذوف کے۔ ابھی جو متن کی عبارت آپ نے سنا، اس کی توضیح خود شارح یعنی صاحب نور الانوار کرتے ہیں، یعنی مقتضیٰ کی علامت یہ ہے کہ مقتضیٰ کی ظہور کے وقت نہ بدلے کہتے ہیں۔ مصنف شارح کیا کہتے ہیں؟ مقتضیٰ کی علامت یہ ہے، اس تفسیر میں سب سے پہلے تو علامتہ میں جو ہا کی ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع متعین کیا کہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ مقتضیٰ ہے۔ مقتضیٰ کی علامت یہ ہے کہ مقتضی یعنی کلام مذکور نہ بدلے عند ظہور ہی، مقتضیٰ کے ظہور کے وقت، یعنی مقتضیٰ کو ظاہر کر دیا جائے تو مقتضی کلام مذکور نہ بدلے، اپنے سابق روش سے، سابق طریقے سے نہ بدلے، نہ لفظاً اور نہ معناً۔ کقولہ، جیسے قائل کا یہ قول، ان اکلت فعبد حر فاذا قدر المقتضى بأن يقول ان اکلت طعاما لا يتغیر باقی الکلام
عن سنته في اللفظ والمعنى بخلاف المحذوف إذا قدر انقطع الكلام عن سنته كما في قوله تعالى واسأل القرية فإذا قدر لفظ الأهل. ويقال واسأل أهل القرية يتحول السؤال عن القرية إلى الأهل ويتغير إعراب القرية من النسب إلى الجر. جیسے کسی نے ان اکلت فعبدی حر کہا، اگر میں نے کھایا تو میرا غلام آزاد ہے، کسی نے یوں کہا۔ پس اگر یہاں مقتضا یعنی اسم مفعول طعاماً کو ظاہر کر دیا جائے اور یوں کہا جائے ان اکلت طعاماً فعبدی حر، مقتضا کو یہاں ظاہر کر کے کیا کہا جائے، ان اکلت طعاماً فعبدی حر، تو اس وقت باقی کلام یعنی فعبدی حر یہ باقی کلام ہے، نہ لفظوں میں متغیر ہوتا ہے نہ معنی میں۔ اس کے برخلاف محذوف کہ جب اس کو عبارت میں ظاہر کیا جاتا ہے تو کلام مذکور اپنے سابق طریق سے بدل جاتا ہے، کلام مذکور اپنے سابق طریق سے بدل جاتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے واقعہ میں واسأل القریہ ہے، یہاں لفظ اہل واسأل القریہ میں لفظ اہل محذوف ہے، تو جب لفظ اہل کو لفظوں میں ظاہر کیا جائے اور یوں کہا جائے واسأل اہل القریہ، تو اس صورت میں لفظوں کے اعتبار سے بھی تبدیلی ہوگی اور معنی کے اعتبار سے بھی تبدیلی ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ لفظوں کے اعتبار سے یہ تغیر ہوگا کہ قریہ اہل سے پہلے مفعولیت کی وجہ سے منصوب تھا اور اہل کے ظہور کے بعد اضافت کی وجہ سے مجرور ہو گیا۔ واسأل اہل القریہ، یہ لفظ میں تغیر ہوا اور معنی کے اعتبار سے یہ تغیر ہوگا کہ ظہور اہل سے پہلے سوال قریہ سے تھا اور ظہور کے بعد اہل قریہ سے۔ ترجمہ کہتے ہیں جیسے قائل کا قول ان اکلت فعبدی حر، اگر میں نے کھایا تو میرا غلام آزاد ہے، فإذا قدر المقتضیٰ، پھر جب مقتضا کو مقدر کر کے یوں کہے ان اکلت طعاماً، طعاماً یہی مقتضا ہے، لا یتغیر باقی الکلام عن سنتہ، تو باقی کلام اپنے سابق طریق سے نہیں بدلتا ہے، نہ لفظ میں نہ معنی میں، برخلاف محذوف کے کہ جب اس کو ظاہر کر دیا جائے، اذا قدر فی العبارہ، جب عبارت میں اسے مقدر کر دیا جائے، کیا جاتا ہے، عبارت میں مقدر کیا جاتا ہے یعنی ظاہر کیا جاتا ہے، تو کلام اپنے سابق طریق سے منقطع ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کے قول واسأل القریہ، واسأل القریہ میں اہل محذوف ہے، اس محذوف کو ظاہر کر دیا جائے تو باقی کلام اپنے سنت سے لفظاً
اور مانن دونوں طرح سے متغیر ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے قول وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ میں کہ جب اہل کو مقدر کیا جائے، ظاہر کر دیا جائے اور کہا جائے وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ تو یہاں کلام میں لفظی اور معنوی دونوں طرح سے تغیر ہو جاتا ہے کہ دیکھیے وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ کہنے کی صورت میں سوال قریہ سے اہل کی طرف پھرتا ہے، جبکہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ میں سوال قریہ سے تھا، قریہ سے سوال تھا، مگر وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ کہا تو سوال قریہ سے اہل قریہ کی طرف پھرا۔ کہتے ہیں سوال قریہ سے اہل کی طرف پھر جاتا ہے، یہ تو معنوی تغیر ہے، اور لفظی تغیر کہ اعراب بھی چینج ہو جاتا ہے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ میں قریہ کا اعراب نصب تھا، اور محذوف کو ظاہر کر کے وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ کہا جائے تو قریہ جیسے نصب تھا وہ نصب بدل جاتا ہے جر میں۔ پہلے نصب تھا مفعولیت کی وجہ سے، اور مضاف کو جب ظاہر کر دیا گیا تو قریہ کو جر ہو گیا مضاف الیہ کی وجہ سے۔ وَيَتَغَيَّرُ إِعْرَابُ الْقَرْيَةِ اور قریہ کا اعراب نصب سے جر کی طرف متغیر ہو جاتا ہے۔ وَلَكِنْ تَنْتَقِضُ الْقَاعِدَتَانِ مگر ابھی جو دو قاعدے آپ نے سنا، جس کا حاصل یہ تھا کہ ظہور مقتضیٰ کے وقت تغیر واقع نہیں ہوتا۔ تفصیل آپ نے سن لیا۔ پہلا قاعدہ ظہور مقتضیٰ کے وقت تغیر واقع نہیں ہوتا، جیسے مثال آپ نے دیکھا قائل کا قول ان اکلت فعبد حر کہ مقتضیٰ یہاں پر طعام ہے، اس کو ظاہر کر دیا جائے تو کلام میں نہ لفظی تغیر ہوتا نہ معنوی تغیر ہوتا، کہ اگر ظاہر کر کے یوں کہو ان اکلت طعاما فعبد حر تو مقتضیٰ کے ظہور کے وقت کلام میں نہ لفظی تغیر ہوتا ہے نہ معنوی تغیر ہوتا ہے، برخلاف محذوف کے کہ محذوف کے تعلق سے آپ نے سنا کہ محذوف کے ظہور کے وقت، ظہور محذوف کے وقت تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرق کیا گیا مقتضیٰ اور محذوف میں، یہ دو قاعدے بیان کیے گئے۔ شارح کہتے ہیں وَلَكِنْ تَنْتَقِضُ الْقَاعِدَتَانِ لیکن یہ دونوں قاعدے جسے ابھی آپ نے سنا کہ ظہور مقتضیٰ کے وقت تغیر واقع نہیں ہوتا پہلا قاعدہ، اور دوسرا قاعدہ ظہور محذوف کے وقت تغیر واقع ہو جاتا، یہ دونوں قاعدے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ دونوں قاعدے ٹوٹ جاتے ہیں کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے قول فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے، اور قائل کے قول آتِک عبدک انی بِأَلْفٍ سے، ان دونوں مثالوں سے وہ دونوں قاعدے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان دونوں مثالوں سے دونوں قاعدے کیا ہوتے ہیں؟ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان دونوں مثالوں سے دونوں قاعدے ٹوٹ جاتے۔ کہتے ہیں لیکن تنتقض القاعدتان لیکن دونوں قاعدے ٹوٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا سے۔ قاعدہ ثانیہ اللہ تعالیٰ کے قول فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا سے ٹوٹتا ہے، اس پر نقص وارد ہوتا ہے اس سے، اس طریقے پر کہ یہاں فَضَرَبَ فَانشَقَّ الْحَجَرُ یہ عبارت محذوف ہے، لیکن جب اس محذوف عبارت کو یعنی فَضَرَبَ فَانشَقَّ الْحَجَرُ اس عبارت کو ظاہر کر کے یوں کہا جائے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَضَرَبَ فَانشَقَّ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ظاہر کر کے کہا جائے۔ پھر ہم نے موسیٰ سے کہا کہ
اپنے عصا کو پتھر پر مارو تو موسیٰ نے مارا اور پتھر پھٹا، پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو ظاہر کر کے یوں کہا جائے تو اس کی وجہ سے کلام جس کو آپ نے سنا، کیا کلام ہے؟ کلام میں یعنی کلام میں فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ کلام میں کسی طرح کا کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ کلام کا لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے اپنے سابق طریق پر باقی رہتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ محذوف کو لفظوں میں ظاہر کرنے کے باوجود کلام میں تغیر واقع نہیں ہوتا، حالانکہ قاعدہ یہ بتایا گیا کہ ظہور محذوف کے وقت تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ پہلے قاعدہ پر نقص اس طریقے سے وارد ہوتا ہے، پہلا قاعدہ اس طریقے سے ٹوٹتا کہ اگر کسی نے کسی کو مخاطب کر کے کہا، کیا کہا؟ آتک عبدک انی ب1000، اپنے غلام کو 1000 کے عوض میری جانب سے آزاد کر دے، کسی نے یوں کہا، تو یہ کلام بیع کا تقاضا کرتا ہے۔ اب اگر بیع کو عبارت میں ظاہر کر کے یوں کہا جائے، بِع عبدک انی ب1000 وکن وکیلی بالعتاق، اپنے غلام کو میرے ہاتھ 1000 کے عوض فروخت کر اور میری طرف سے آزاد کرنے کا وکیل ہو جا، تو یہ کلام بدل جاتا ہے، حالانکہ وہ مقتضا ہے، معنی بیع مقتضا ہے، اور کلام اس طور پر بدلتا ہے کہ مامور ظہور مقتضا سے پہلے اپنا غلام آزاد کرنے پر مامور تھا، اور ظہور مقتضا کے بعد آمر یعنی بولنے والے کے غلام کو آزاد کرنے پر مامور ہو گیا، حالانکہ یہ مثال مقتضا کی ہے۔ آتک عبدک انی ب1000، یہ مثال مقتضا کی ہے، مگر اس کے باوجود ظہور کے بعد کلام متغیر ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قاعدہ بیان ہوا تھا کہ ظہور مقتضا کے وقت کلام متغیر نہیں ہوتا۔ صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ مقتضا اور محذوف کے درمیان فرق کے سلسلے میں بیان کردہ دونوں قاعدوں پر چونکہ نقض وارد ہوتا ہے، اس لیے بعض حضرات نے ان دونوں کے درمیان فرق یہ بتایا ہے کہ مقتضا شرعاً ثابت ہوتا اور محذوف لغتاً ثابت ہوتا ہے۔ ولیکن تنتقض القاعدتان، لیکن ذکر کردہ دونوں قاعدوں پر نقض وارد ہوتا، دونوں قاعدے ٹوٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے اور قائل کے آنے والے قول آتک عبدک انی ب1000 سے۔ اللہ تعالیٰ کے قول فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا سے، کیونکہ ان قدر قولہ،
اگر اس کے قول فضرب فانشق حجر کو مقدر کیا جائے، فضرب فانشق الحجر فانفجرت کو ظاہر کر کے کہا جائے تو باقی کلام اس کی تقدیر کی وجہ سے بدلتا نہیں ہے، حالانکہ یہ محذوف ہے، یہ محذوف ہے۔ اسی طریقے سے قائل کے اس قول آتک عبدک انی بألف سے دوسرا نغز وارد ہوتا ہے۔ قائل کے قول آتک عبدک انی بألف سے ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ اگر بے کو مقدر کیا جائے ظاہر کر کے کہا جائے بے عبدک انی وکن وکیلی بالایتاق، اپنے غلام کو مجھ سے بیچو اور میرے ایتاق کے لیے میرے وکیل بن جاؤ، فإنہ یتغیر الکلام حینئذ، تو اس وقت ظہور مقتضیٰ کے وقت کلام بدل جاتا ہے، حالانکہ یہ مقتضیٰ ہے، معنی بے مقتضیٰ ہے، لأنہ یصیر حینئذ، اس لیے کہ اس وقت وہ معمور ہوتا ہے، مقتضیٰ کے ظہور کے وقت وہ معمور ہو جائے گا۔ کس کا معمور ہو جائے گا؟ عامر کے غلام کے آزاد کرنے کا معمور ہوگا، حالانکہ اس سے پہلے معمور کے غلام کے آزاد کرنے کا معمور تھا، ولہذا قیل، اسی وجہ سے کہا گیا ہے، اسی وجہ سے یعنی اس فرق کے باطل ہونے کی وجہ سے جس فرق کو مصنف نے مقتضیٰ اور محذوف کے درمیان بیان کیا ہے، جس کو آپ نے سنا، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ فرق ان دونوں کے درمیان، مقتضیٰ اور محذوف کے درمیان یہ ہے کہ مقتضیٰ شرعی ہوتا ہے، یعنی مقتضیٰ شرعاً ثابت ہوتا ہے، لغتاً ثابت نہیں ہوتا، اور محذوف لغوی ہوا کرتا ہے اور اس کے مانند ہوتا ہے، لغوی ہوتا ہے، کیونکہ محذوف وہ ہے جس کو کلام سے اختصار کے پیش نظر ساکت کر دیا جاتا ہے، باقی کلام کے اس پر دلالت کرنے کی وجہ سے تو یہ از روئے لغت کے ثابت ہے، تو محذوف لغوی ہوتا ہے، وَأَمْثَالُهُ، اور اس کے مانند مثال کے طور پہ عقلی۔ وقیل، بیان فرق میں ایک قول یہ بھی ہے، کہ مقتضی اور مقتضیٰ دونوں ہی اقتضاء میں مقصود ہوتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مقتضی اور مقتضیٰ کہتے ہیں، یعنی مقتضی یعنی وہ نظم جو مقتضیٰ پر دال ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ نظم جو مقتضیٰ پر دال ہے، نظم مقتضیٰ پہ التزاماً دال ہے، نظم کی مقتضیٰ پر، مقتضی کی مقتضیٰ پر دلالت التزامیہ ہے، کیونکہ نظم کا مدلول اس کے بغیر صحیح ہی نہیں ہے، برخلاف محذوف کے، کیونکہ وہاں لفظ مقدر ہے جو اپنے معنی پر دال ہے، نظم خود اس پر دال نہیں ہے، مگر وہ لفظ قرینہ سے سمجھ میں آتا ہے جو اس پر دال ہے، اور یہ مقدر ملفوظ کی طرح ہے، عموم، خصوص وغیرہ میں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ بیان فرق میں ایک قول یہ ہے کہ مقتضی اور مقتضیٰ دونوں ہی اقتضاء میں مراد اور مقصود ہوا کرتے ہیں، برخلاف محذوف کے کہ فإن المراد فی، کیونکہ مراد اس میں محذوف ہے، لا غیر نہیں۔
وبالجملہ فالمحذوف فی حکم المقدر لا یخلو عن العبارہ والاشارہ والدلالہ والاقتضاء ولیس قسما خارجا عن الاربع۔ بہرحال محذوف جو مقدر کے حکم میں ہے، مصنف کی یہ عبارت بالجملہ فالمحذوف فی حکم المقدر الی آخرہ، یہ دفع دخل مقدر ہے، جس کی تقریر یہ ہے کہ جب محذوف مقتضیٰ سے خارج ہے، جیسا کہ ما سبق کی عبارت نے اس بات کو واضح کیا کہ محذوف مقتضیٰ کے سوا ایک دوسری چیز ہے، اور جب ایسا ہے کہ محذوف مقتضیٰ سے خارج ہے تو ذکر کردہ چار قسمیں عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص کے سوا ایک پانچویں قسم بھی پائی گئی۔ یہ ہے سوال، ایک پانچویں قسم بھی پائی گئی، حالانکہ اس پانچویں قسم کا قائل کوئی بھی نہیں ہے، اس پانچویں قسم کا قائل کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محذوف ملفوظ کے حکم میں ہوتا ہے، اور ملفوظ کی چار قسمیں ہیں، عبارت النص، اشارت النص وغیرہ۔ پس جب محذوف ملفوظ کے حکم میں ہوتا ہے تو محذوف بھی چار قسموں میں سے کسی ایک قسم میں داخل ہوگا، اور جب محذوف کسی ایک قسم میں داخل ہے تو یہ مذکورہ چاروں قسموں سے خارج کوئی پانچویں قسم نہ ہوگا، کیونکہ ہماری مراد اللفظ الدال علی المعنی سے مورد قسمت میں کیا ہے؟ مورد قسمت میں لفظ ہے۔ یہ لفظ یا تو حقیقتاً ہو یا تقدیراً ہو، اور محذوف بھی لفظ ہے تقدیراً۔ ومثالہ الامر بالتحریر للتکفیر مقتضٍ للملک ولم یذکرہ، اور مقتضیٰ کی مثال کفارہ ادا کرنے کے لیے تحریر کا حکم، تحریر کا امر۔ مقتضٍ یہ امر بالتحریر ملک کا مقتضی ہے، اس بات کا مقتضی ہے کہ رقبہ مملوک ہو مامور بہ کا، ولم یذکر حالانکہ یہ ملک الفاظ و عبارات میں مذکور نہیں ہے۔ والظاہر ان الامر بالتحریر، صاحب نور الانوار اپنی اس عبارت سے بتانا چاہتے ہیں کہ متن کی عبارت میں جو الامر بالتحریر ہے کہ تحریر کا امر بالتحریر سے صاحب نور الانوار کہنا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ مصنف نے اس کے ذریعے سے اشارہ کیا اللہ رب العزت کے قول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ کی طرف۔ یہ صاحب نور الانوار کہتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ امر بالتحریر سے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ اللہ تعالیٰ کے قول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ کی طرف اشارہ ہے۔ اب رہی بات یہ کہ یہ ظاہر کیوں ہے؟ کیونکہ مثال کا نصوص سے لایا جانا بہتر ہے، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ امر بالتحریر سے اشارہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے قول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ کی طرف۔ ایسی صورت میں
جبکہ فتحریر رقبۃ سے اشارہ ہو اللہ تعالیٰ، جبکہ مصنف کے قول الامر بالتحریر سے اشارہ ہو اللہ تعالیٰ کے قول فتحریر رقبۃ کی طرف، تو اللہ رب العزت کا یہ قول فتحریر رقبہ یہ ملک کا مقتضی ہے، اس ملک کا جو الفاظ و عبارات میں موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا تو ایک رقبہ کا آزاد کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے رقبہ گردن کا آزاد کرنا ہے۔ اب رقبہ سے مراد حر تو لیا نہیں جا سکتا، کیونکہ حر کا اعتاق اور اسے آزاد کرنا غیر متصور ہے، کیونکہ وہ آزاد ہے ہی۔ اسی طریقے سے کسی بھی غلام کا آزاد کیا جانا یہ بھی مراد نہیں ہو سکتا، کسی دوسرے کے غلام کے آزاد کرنا اعتاق یہ بھی مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر کے غلام کا اعتاق درست نہیں ہے۔ ارشاد نبوی کی روشنی میں لا عتق فیما لا یملکہ، جس کا وہ مالک نہیں ہے اس میں آزاد نہیں کر سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا قول فتحریر رقبہ اس بات کا مقتضی ہے کہ ملک یہاں مقدر ہو، تو کہتے ہیں فتحریر رقبہ یہ مقتضی ہے ملک کا مقتضی ہے، وہ اس ملک کا مقتضی ہے جو الفاظ و عبارات میں مذکور نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فتحریر رقبۃ مملوکۃ لکم، تو ایک ایسے غلام کا آزاد کرنا ہے تمہارے اوپر جو تمہارا مملوک ہو۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ ملک کا مقتضی ہے، کیونکہ رقبہ گردن، اب یہ گردن آزاد کو بھی شامل ہے، غلام کو بھی شامل ہے، تو کہتے ہیں کیونکہ آزاد کا آزاد کرنا فإن اعتاق الحر، آزاد شخص کا آزاد کرنا اعتاق، اسی طریقے سے دوسرے کے غلام کو آزاد کرنا یہ تو درست ہے نہیں۔ تو فتحریر رقبہ، تو اللہ تعالیٰ کا قول فتحریر رقبہ یہ مقتضی ہے، اللہ تعالیٰ کا قول مقتضی ہے، اس کلام کی تصحیح کے لیے ایک تقدیر کی ضرورت ہے۔ تو یہ کلام اللہ تعالیٰ کا یہ کلام مقتضی ہے ایک تقدیر کا، تو اللہ تعالیٰ کا قول فتحریر رقبہ مقتضی ہے، اور کس کا مقتضی ہے؟ مملوکۃ لکم کا مقتضی ہے، تو مملوکۃ لکم مقتضی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قول فتحریر رقبہ مقتضی ہے، اور مملوکۃ لکم یہ مقتضی ہے۔ مملوکۃ لکم کیا ہے؟ مقتضی ہے، اور اس کا حکم یعنی مقتضی سے ثابت ہونے والا ملک، کہتے ہیں مقتضی جو مقتضی سے ثابت ہے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ وہ ملک ہے، اس کا حکم وہ ملک ہے جو مقتضی سے ثابت ہے، مقتضی جو مقتضی سے ثابت ہے، جس کی تفصیل پچھلے درس میں گزری۔ وقیل المراد، آپ نے سنا مصنف نے کہا کہ ماتن کی عبارت الامر بالتحریر، ظاہر یہی ہے کہ امر بالتحریر سے
اشارہ ہے مصنف کی مراد امر بالتحریر سے اللہ تعالیٰ کا قول فتحریر رقبہ ہے، ظاہر یہی ہے، اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں۔ مگر ایک قول یہ بھی ہے، بعض نے کہا کہ مصنف کی مراد امر بالتحریر سے، مصنف کی مراد امر بالتحریر سے کیا ہے؟ آتک عبدک انی بألف ہے، یعنی مصنف نے جو یہ کہا کہ مقتضیٰ کی مثال امر بالتحریر یعنی قائل کا قول آتک عبدک انی بألف امر بالتحریر سے یہ مراد ہے۔ کہا گیا کہ مراد مصنف کے قول امر بالتحریر سے قائل کا قول آتک عبدک انی بألف ان کفارت یمینی مثال کے طور پہ یہ ہے۔ تو بعض نے کیا کہا کہ مصنف کی عبارت میں جو امر بالتحریر ہے اس سے مراد قائل کا یہ قول ہے آتک عبدک انی ان کفارت یمینی بألف فإنہ یقتضی معنی البیع، کیونکہ قائل کا قول آتک عبدک انی، کیونکہ قائل کا یہ قول اس کا حکم معنی بیع کا مقتضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آتک میں اعتاق کا حکم ہے، اعتاق کا حکم ہے، آمر مامور کو حکم دے رہا ہے غلام کے آزاد کرنے کا۔ اور یہ بات سنیے کہ امر بالاعتاق یہ مامور کی طرف سے کہتے ہیں یترتب علی التملیک من المامور، مامور کی طرف سے تملیک پر مترتب ہوتا ہے بیع کے ذریعے سے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مامور بیع کے ذریعے سے آمر کو مالک بنا دے، بیع کے ذریعے سے مالک بنا دے، اس لیے کہ دوسرے کے ملک میں تو عتق نہیں ہے۔ تو قائل کا قول آتک عبدک انی بألف یہ معنی بیع کا مقتضی ہے۔ تو گویا کہ قائل نے یوں کہا بے عبدک انی وکن وکیلی بالاعتاق، اپنے غلام کو مجھ سے بیچ دو اور غلام کے آزاد کرنے کے لیے میرے وکیل بن جاؤ۔ اب ایسی صورت میں جب قائل نے کہا، کیا کہا؟ آتک عبدک انی بألف ان کفارت یمین، اور اس نے آزاد کر دیا، مخاطب و مامور نے آزاد کر دیا، تو یہ اعتاق آمر کی طرف سے ہوگا اور آمر کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور ولا آمر کے لیے ہوگا، مخاطب و مامور کے لیے نہیں ہوگا۔ ہاں، آمر پر 1000 درہم کہا ہو یا دینار کہا ہو، 1000 واجب ہوگا۔ فلما ثبت البیع، بات ختم ہو چکی ہے۔ فلما ثبت البیع اقتضاءً، اب یہاں جو بیع کا ثبوت ہوا، کہنے والے نے یہ کہا آتک عبدک انی بألف، تو اقتضاءً بیع کا ثبوت ہوا۔ عاقل بالغ مسلم کے قول کو لغویت سے بچانے کے لیے بیع ثابت معنی بیع کو ثابت مانا گیا۔ گویا کہ کہنے والے نے یوں کہا کہ بے عبدک انی بألف وکن وکیلی بالاعتاق، تو معنی بیع کا ثبوت اقتضاءً ہوا، ضرورتاً ہوا کلام کی تصحیح کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اب بیع کے معنی کا ثبوت یہاں اقتضاءً ہے، طبعاً ہے، ضرورتاً ہے، اصالتاً اور قصداً نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب بیع کا ثبوت اقتضاءً ہے، طبعاً ہے، اصالتاً و قصداً نہیں ہے،
تو بے میں نفس بے کے سارے شرائط عائد نہیں کیے جا سکتے، اور بے اس وقت ایجاب و قبول سے بھی بے نیاز ہوگی، اور اس بے میں خیار رویت، خیار عیب اور خیار شرط جو بے میں جاری ہوا کرتے ہیں اس بے میں جاری نہیں ہوں گے۔ ہاں، بلکہ اس میں اعتاق کے شرائط عائد ہوں گے، اعتاق کے شرائط عائد ہوں گے، اور وہ یہ کہ عامر جس نے حکم دیا، یوں کہا عاتق عبدک انی ب1000، عامر مکلف ہو، اعتاق کا اہل ہو، مکلف ہو، اس میں اعتاق کی اہلیت ہو، فلا یصح ہو، چنانچہ بچے اور مجنون کی طرف سے یہ امر صحیح نہیں ہے، کیونکہ بچے اور مجنون اعتاق کے اہل نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بے کا ثبوت یہاں اقتضاءً اور ضرورتاً ہے، عاقل و بالغ مسلم کے قول کو لغویت سے بچانے کے لیے ہے۔ کہاں؟ قائل کے اس قول میں عاتق عبدک انی ب1000۔ تو اگر الف کا ذکر کیے بغیر صرف قائل نے یہ کہا عاتق عبدک انی، اور اس کہنے کی وجہ سے مخاطب و مامور نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، تو یہ اعتاق عامر کی طرف سے ہوگا یا مامور کی طرف سے ہوگا؟ تو امام ابو یوسف کہتے ہیں یہ اعتاق بھی عامر کی طرف سے ہوگا، اور ولا کس کو؟ یہ اعتاق بھی عامر کی طرف سے ہوگا، اور ولا عامر کے لیے ہوگا۔ البتہ اس میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، یہ اعتاق عامر کی طرف سے نہیں ہوگا، اور عامر کی طرف سے نہیں ہوگا، اور ولا عامر کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ اعتاق مامور کی طرف سے ہوگا، اور ولا بھی مامور کو ملے گا، ولا بھی مامور کے لیے ثابت ہوگا، کیونکہ یہ ہبہ ہے، اور ہبہ میں قبض کی شرط ہے۔ تو جب عامر نے قبضہ نہیں کیا تو ہبہ تام نہیں ہوا، تو ہبہ میں قبضہ کی شرط ہے جو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا، برخلاف بے کے کہ بے میں ایجاب و قبول رکن ہے جو کبھی کبھی ساقط بھی ہو جاتے، اس لیے وہاں بے کا ثبوت ہے اقتضاءً۔ وہاں کا مطلب قائل کے قول عاتق عبدک انی ب1000 میں اقتضاءً بے ثابت ہے، مگر یہاں اقتضاءً ہبہ ثابت نہیں ہوگا، کیوں؟ قبضہ کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ ایسا امام اعظم کے نزدیک، برخلاف امام اعظم کے امام ابو یوسف کے نزدیک یہ ہبہ درست ہے، اور اعتاق عامر کی طرف سے ہوگا۔ جس طریقے سے بے میں رکن ساقط ہوا، ایجاب و قبول ساقط ہوا، اسی طریقے سے ہبہ میں جو شرط ہے وہ بھی ساقط ہے، اور ہبہ میں قبض کی شرط یہاں نہیں لگائی جا سکتی، ایسا امام ابو یوسف کہتے ہیں۔ وعلی ھذا یقول، اس بنا پر امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ کہنے والے نے اگر یوں کہا عاتق عبدک انی، کہا الف کو ذکر کیے بغیر، تو قائل کا یہ قول ہبہ کا مقتضی ہے، اس کے کلام کی تصحیح کے لیے، اس کے کلام کو لغویت سے بچانے کے لیے امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ قائل کا یہ قول ہبہ کا مقتضی ہے، جس طریقے سے کہ قول اول یعنی عاتق عبدک انی ب1000 بے کا مقتضی ہے، ایسے ہی قول دوم ہبہ کا مقتضی ہے۔ وَيَسْتَغْنِي هَذِهِ الْهِبَةُ عَنِ الْقَبْضِ، اور یہ ہبہ قبض سے مستغنی ہے، یہ ہبہ قبض سے مستغنی ہے، یعنی ہبہ اقتضائیہ،
ہبا جو اقتضاً ثابت ہے یہاں یہ قبض سے مستغنی ہے، تو اگر مخاطب نے آزاد کر دیا غلام کو تو یہ اعتاق عامر کی طرف سے ہوگا اور عامر کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور ولا عامر کے لیے ہوگا، اس لیے کہ عامر ہبا کے ذریعے سے مالک ہو گیا، اگرچہ اس غلام پر قبضہ نہیں کیا۔ یہ امام ابو یوسف کے نزدیک ہے۔ اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ اعتاق عامر کی طرف سے نہیں ہوگا، مامور کی طرف سے ہوگا اور عامر کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ولا عامر کے لیے نہیں ہوگا، مامور کے لیے ہوگا، کیونکہ عامر کا ملک ثابت ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ قبض کے متحقق نہ ہونے کی وجہ سے، نہ پائے جانے کی وجہ سے، جو قبض ملک کی شرط ہے ہبا میں، وَيَسْتَغْنِي هَذِهِ الْهِبَةُ عَنِ الْقَبْضِ، اور یہ ہبا قبض سے مستغنی ہے، جس طریقے سے کہ بیع ایجاب و قبول سے مستغنی ہے، بل اولا، بلکہ ہبا تو بیع سے اولا ہے، یعنی بدرجہ اولا ہبا میں قبض کو ساقط ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ہبا میں قبض یہ شرط ہے اور بیع میں ایجاب و قبول رکن ہے۔ تو جب رکن میں سقوط کا احتمال ہے تو امام ابو یوسف کہتے ہیں شرط میں بدرجہ اولا احتمال ہوگا، ولیکن لا نقول، لیکن ہم امام اعظم کی طرف سے کہتے ہیں کہ ایجاب و قبول بیع میں ان چیزوں میں سے ہے جس میں سقوط کا احتمال ہے، جیسے کہ بیع تعاطی میں ایجاب و قبول ساقط ہو جاتے ہیں، برخلاف قبض فی الہبا کے، برخلاف اس کے ہبا میں قبضہ کے، کیونکہ قبض سقوط کا کسی حال میں احتمال نہیں رکھتا۔ والثابت منه كالثابت بدلالة النص إلا عند المعاصى، اور اقتضاء النص سے ثابت ہونے والی چیز، اقتضاء النص سے ثابت ہونے والا حکم دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم کی طرح ہے۔ افادہ قطع میں، ایجاب حکم قطعی میں، الا عند المعاصى، مگر تعارض کے وقت، مگر اس وقت جبکہ اقتضاء النص سے ثابت ہونے والے حکم اور دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم میں تعارض ہو تو اس وقت اقتضاء النص سے ثابت ہونے والا حکم قطع کا افادہ نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں اے ہما سوا فی ایجاب الحکم القطعی، یعنی وہ دونوں الثابت باقتضاء النص اور الثابت بدلالت النص، وہ دونوں برابر ہیں حکم قطعی کے ایجاب میں، یعنی جس طریقے سے دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم قطعی ہوتا ہے، ویسے ہی اقتضاء النص سے ثابت ہونے والا حکم بھی قطعی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ دونوں برابر ہیں حکم قطعی کے ایجاب میں، الا انہ یترجح الدلالہ علی الاقتضاء، مگر دلالت کو اقتضاء پر ترجیح ہوگی۔ دلالت کو ترجیح اس لیے ہوگی کہ دلالت کا ثبوت معنی سے عذرو لغت کے ہے، دلالت معنی سے عذرو لغت کے ثابت ہے، جس کو ہر صاحب زبان سمجھتا ہے۔ تو دلالت سے ثابت ہونے والی چیز من کل وجہ ثابت ہے، پورے طور پر ثابت ہے، اور مقتضیٰ سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ شرعاً ثابت ہوتی ہے، اس بات حکم کی ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوتی
تو مقتضا یہ ضروری ہے، مقتضا ضروری ہے، لہٰذا یہ من وجہ ثابت ہے، من وجہ ثابت نہیں ہے، تو وہ جو من کل وجہ ثابت ہے ظاہر سی بات ہے اسے ترجیح ہوگی اس پر جو من وجہ ثابت ہے کہتے ہیں، مگر دلالت کو اقتضا پر ترجیح ہوگی تعارض کے وقت۔ اس کی مثال یعنی دلالت اور اقتضا کے درمیان تعارض کی مثال دلالت کی ترجیح کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے حتی ثم اقرصی ثم اغسلی بالماء، اسے رگڑو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو رگڑو، پھر اسے انگلیوں سے مسل دو، پھر پانی سے اس کو دھو، نجیس کپڑے کو۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اقتضاء النص سے اس بات پر دال ہے کہ پانی کے سوا دیگر سیال چیز سے نجس کا دھونا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے دھونے کو واجب قرار دیا، تو اس کی صحت، اس قول کی صحت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ غیر ماء پانی کے سوا دوسری چیز سے ناپاک کا دھونا، ناپاک کپڑے کا دھونا جائز نہ ہو، یہ اقتضاء النص سے ثابت ہے۔ لیکن وَلَكِنَّهُ بِعَيْنِهِ، لیکن بِعَيْنِهِ یہی نص دلالت النص سے اس بات پر دال ہے کہ دوسری سیال چیزوں سے بھی نجیس کپڑے کا دھونا جائز ہے، دلالت النص سے یہ بات ثابت ہے، اور دلالت النص سے اس کا ثبوت اس طور پر ہے کہ وہ معنی جو اس نص سے ماخوذ ہے یہ ایسا معنی ہے جس کو ہر کوئی صاحب زبان جانتا ہے، اور وہ تطہیر ہے، اور وہ کیا ہے؟ تطہیر ہے۔ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِهِمَا، اور یہ تطہیر ان دونوں سے، پانی سے بھی اور سیال چیز سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہو کہ کسی نے ناپاک کپڑے کو پانی میں ڈال دیا تو اس سے مواخذہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ مقصود نجاست کو دور کرنا ہے، اور بہر تقدیر یہ مقصود حاصل ہے۔ فَتَرَجَّحَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى الِاقْتِضَاءِ، تو دلالت کو اقتضاء پر ترجیح ہوئی۔ وَمَا قِيلَ، اور یہ جو کہا گیا ہے، صاحب دائر نے جو کہا ہے کہ الثابت بالاقتضاء والثابت بالدلالہ کے درمیان تعارض کی مثال ملتی نہیں ہے، صاحب دائر نے جو یہ کہا ہے کہ اس کی مثال نصوص میں موجود نہیں ہے، تو شارح کہتے ہیں یہ ان کے یہ قول ان کا قلت تلاش پر مبنی ہے، ورنہ آپ ابھی اس کی مثال دیکھ چکے ہیں۔ وَلَا عُمُومَ لَهُ، اور مقتضا میں عموم نہیں ہوتا۔ میں اس چیز کو اس سے پہلے والے درس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ مقتضا میں عموم نہیں ہوتا، مقتضا میں عموم نہیں ہوتا اس لیے کہ عموم اور خصوص الفاظ کے عوارض میں سے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا عموم لہ، مقتضا میں ہمارے نزدیک عموم نہیں ہوتا، اس لیے کہ عموم و خصوص الفاظ کے عوارض اور حالات میں سے ہیں، اور مقتضا یہ معنی ہے
جیسا کہ آپ سن چکے ہیں لا لفظ مقتضا یہ لفظ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، نہ حقیقتاً لفظ ہے نہ تقدیراً لفظ ہے۔ وَإِنَّ الشَّافِعِيَّ رحمہ اللہ تعالی یجری فیہ العموم والخصوص، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتضا میں عموم اور خصوص دونوں جاری ہوتے ہیں، لأن عندہ کالمحذوف، اس لیے کہ امام شافعی کے نزدیک مقتضا محذوف کی طرح ہے، الذی یقدر، محذوف کی طرح ہے جو عبارت میں مقدر ہوتا ہے، یہ ان کے یہاں۔ وَهَذَا أَصْلٌ كَبِيرٌ، اور یہ ایک بڑی اصل ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان اختلافی ہے، کہتے ہیں یہ ایک اصل کبیر ہے جو ہمارے اور امام شافعی کے درمیان مختلف فی ہے، یتفرع علیہ کثیر من الاحکام، اس پر بہت سے احکام متفرع ہوتے ہیں۔ ولا یقال، ایک سوال ابھی جو اوپر میں وضاحت کی گئی اور مصنف نے بھی کہا کہ مقتضا میں عموم نہیں ہوتا، اس پر ایک سوال، اور سوال یہ کہ قائل کا قول عاتق عبیدک انی، یہ بے کا مقتضی ہے اور یہ تو تمام غلاموں کو عام ہے، تو اگر مقتضا میں عموم نہیں ہوتا تو تمام غلاموں کو عام نہیں ہوتا۔ شارح کہتے ہیں اعتراض نہ کیا جائے کہ قائل کا قول عاتق عبیدک انی یہ بے کا مقتضی ہے اور یہ سارے غلاموں کو عام ہے، یہ اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہم جواب میں کہیں گے کہ قائل کا قول عاتق عبدک انی، یہ بے عبیدک انی، یہ معنی میں بے عبیدک انی ثم کن وکیلی بِاعْتَاقِہِم ہے، یہ اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے یہ اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہم جواب دیں گے کہ قائل کا قول عاتق عبیدک انی معنی میں ہے بے عبیدک انی ثم کن وکیلی بِاعْتَاقِہِم کے، تو عبید عبارت میں صراحتاً مذکور ہے، اسی وجہ سے عام ہے۔